اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. O Prophet, command your wives and your daughters and the women of the Muslims to cover their faces with a part of their cloaks. This is closer to their being recognized and not being harassed. And Allah is oft forgiving, most merciful. اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر میں سید نعمان گل پیغام رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور السلام علیکم، میں ہوں ایمی خان، اور آج بھی حاضر خدمت ہیں الحمدللہ کہ اس رب کی ذات نے ایک اور دن عطا کیا، ایک اور سیکھ عطا کی، ایک اور لمحہ عطا کیا، اور نہ صرف یہ ہمیں بلکہ آپ لوگوں کو اور ہم دونوں کو آج کی اس ٹرانسمیشن سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا روز کی طرح، اور جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ یقیناً اپنے علم کی روشنی سے ہمیں مالا مال کریں گے۔ تو کیا خیال ہے نعمان، پروگرام شروع کیا جائے؟ جی ہاں بالکل۔ اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے جو مہمان میں جن کو دعوت دینا چاہوں گی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا یہاں پہ ہونا ہمارے لیے تو باعث فخر ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ رمضان کے جو معاملات ہیں اس میں وہ سب کچھ بتائیں گے، وہ ایک ایک چیز پہ نظر ثانی کریں گے جو ہماری صحت سے ریلیٹ ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی حکیم محمد امجد اسماعیل صاحب کو کہ پلیز وہ تشریف لائیں اور ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین، حکیم صاحب کے ساتھ دوسری نشست پر ہمارے درمیان موجود ہوں گے اسلامی اسکالر ہیں مفتی امتیاز حسین، تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ، اور حکمت
تو آج حکمت کی واہ واہ ہوگی، اور بالکل ہوگی، کیونکہ آج آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود، تو آپ کی موجودگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور آپ کی موجودگی میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بڑے مال و مال ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد حکمت سے وابستہ ہیں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں، آج اقرا ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. اور ناظرین، حکمت کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آج کے پروگرام میں ہم مفتی صاحب سے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح محبت فرماتے تھے؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز سمجھاتا ہوا چلوں کہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز، ہمارے ایمان کا جن پہ دار و مدار ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی فاطمہ الزہرا کا آج ذکر ہے، یعنی ان کی صاحبزادی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. تو یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے. اور حضرت فاطمہ کو میں زیادہ خاص کیوں نہ کہوں کہ آپ تو بدعائے رسول ہیں، آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا ٹکڑا ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن سے ہمیں ہماری زندگی میں رہنمائی ملتی ہے. تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے ایک حدیث میں تو فرمایا کہ یہ میرے جگر کا لخت جگر کا ٹکڑا ہیں، جو اسے تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حضرت فاطمہ الزہرا یہ ایک اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو بہت مقامات پر سہارا بھی دیا. کیا بات ہے. ان کا ایک لقب ہے ام ابیہا. ام عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، صحیح. اور ابیہا اپنے باپ کی ماں. اب یہ سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے، غم کا سال، the year of sorrow، پریشانی کا سال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کے وہ دن تھے، اس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیٹی نے اس طرح ٹریٹ کیا کہ ان کا لقب ہی ام ابیہا بن گیا. یعنی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ان کا خیال رکھتی تھی جس طرح ماں ایک بیٹے کا رکھتی ہے. کہنے کا تو وہ ان کی بیٹی تھی، لیکن خیال میں اس طرح تو ان کا لقب یہ بن گیا کہ ام ابیہا. آپ کو طاہرہ کے نام سے، البتول کے نام سے، اور آپ کے بہت سارے ایسے القابات ہیں. تو المختصر یہ کہ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص عورتوں کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور
یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد صاحب. بڑا مجھے نا تھوڑا سا وہ ہونا پڑتا ہے, پیچھے رہ کر بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جب حکمت کی بات آتی ہے اور ماشاءاللہ آپ بینگ اے ٹیچر اور جس طرح ایک آپ کے بلڈ میں ہے حکمت کا عمل, تو یہ خدا کی ایک بڑی رحمت ہے آپ لوگوں پہ, اور یقیناً آپ کے ساتھ یہ جڑی بھی ہے. حکمت آج کے دور میں کیا اتنی ہی ایڈوانس ہو گئی ہے یا ہے کہ وہ بہت کیونکہ اس وقت جو دور ہے, دور حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کے لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں حکیم از لائک نہیں, دیر سے آرام سے, اس دوا اثر نہیں کرے گی, یا اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے, کل بخار ہوا ہے تو آج بس کھڑے ہونا ہے. تو وہ کیا واقعی حکمت ٹائم کو مینج کرتے ہوئے آج کے دور میں اتنی ہی ایڈوانس ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. اس فورم پہ آج آپ نے مدعو کیا, اور میری خوش قسمتی ہے کہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور بہت خوبصورت ٹاپک سیدہ فاطمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں اس کا حصہ ہوں اس پروگرام کا, اور میری گفتگو جو ہے وہ چونکہ حکمت کے حوالے سے ہوگی. اور دو ہی علم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ علم الادیان اور علم الابدان, یعنی ایک دین کا علم اور ایک ابدان کا, ایک جو ہے یعنی تشریح انیٹمی انسان کی صحت سے متعلق. تو ہم دونوں میرے خیال میں آج اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے تھوڑی بہت, جتنی ہماری نالج ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ریلیونسی کیا ہے آج کے دور میں حکمت کے حوالے سے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں بہت پیچھے ہیں. لیکن یہ جو کووڈ آیا پینڈمک, اور اس نے جس طرح چیزوں کو ایکسپوز کیا کہ نو ڈاؤٹ ایلوپیتھک جو ہے وہ اپنی عروج کے بلندیوں پر ہے اس وقت. کیا کھویا کیا پایا وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن کووڈ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پہ بہت واضح طور پہ عیا کر دیں, اور اس میں دیکھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ بڑی نقص والی لائف گزارتے تھے کہ اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, وہ بہت زیادہ انوالو ہوئے کووڈ میں, اور اسی سے زیادہ لوگ جو ہے نقصانات بھی اٹھائے ان لوگوں نے. آپ نے یورپ میں دیکھ لیا, آپ نے امریکہ میں دیکھ لیا. لیکن جو لوگ رف ٹف لائف گزارتے تھے, ایک تو وہ ہے نا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے, ایک تو وہ پیٹرن ہو گیا. لیکن ہر چیز میں من میخ کہ بھئی یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا, اتنا کھانا ہے اتنا نہیں کھانا, اس کو بہت زیادہ جو لوگ فالو کر رہے تھے, یا جو لوگ بہت زیادہ یہ فاسٹ فوڈ یا ٹن پیک چیزیں یا پیکنگ والے مٹیریل کی طرف آ گئے تھے, تو یا یوں سمجھ لیں کہ نیچر سے ہٹ گئے تھے, وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مبتلا ہوئے. لیکن جو لوگ رف ٹف لائف گزار رہے تھے, جن کے اندر ایک فائٹنگ موڈ والا جو ہے کانٹینٹ موجود رہتا تھا ہر وقت, انہوں نے اس کو نہ صرف فیس کیا اور آسانی کے ساتھ نکل بھی گئے. تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم شاید فرسٹ چوائس نہیں ہوتے یا سیکنڈ چوائس نہیں ہوتے, لیکن جب ایلوپیتھک کے نقصانات لے کر میڈیسن کے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان جڑی بوٹیوں سے, ان چیزوں سے شفا دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا مارکیٹنگ ٹول ہوتا ہے. اور پھر وہ 2 سے 4, 4 سے 8, 16, مطلب پھر نسلیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں. تو یہ ایک پیٹرن ہے اس کا. تو حکمت نو ڈاؤٹ بہت پیچھے ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے اصل جو اس کی روٹس ہیں اس کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اصل جو ہے یا اپنی بنیاد جو ہے اس کو بھلا کر ہم انوالو ہو جائیں ایلوپیتھی کے ساتھ یا ہومیوپیتھی کے ساتھ یا کسی اور پیتھی کے ساتھ. بالکل. اچھا یہاں پہ حکیم محمد صاحب یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور اپ گریڈ ہونا چاہیے. اپ گریڈ ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی فورم پہ, کسی بھی ایجوکیشن میں, کسی بھی حوالے سے. لیکن اس وقت اسپیشلی آفٹر کووڈ حکمت جو ہے وہ بہت آرگینک ہے, سنگل ریمیڈی ہے. آپ اس کو کس طرح سے, حکمت نے کیا رول ادا کیا ہے کووڈ کے بعد لوگوں کو بہتر کرنے میں یا ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر کووڈ لوگوں نے زیادہ اچھے سے دیکھا ہے کہ حکمت نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اور وہ اس طرف آئے؟ یقیناً پاکستان میں تو شاید اتنا زیادہ اس کا ادراک نہیں ہے, لیکن اوور آل ورلڈ وائڈ, کیونکہ چائنا میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو اسی پیٹرن پہ رکھتے ہوئے اس فیز سے باہر نکالا.
پھر آپ یورپ میں دیکھ لیجئے یا اور کہیں دیکھ لیجئے، وہاں لوگوں نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں زنک جو ہے وہ نیچرل وے میں کہاں سے ملے گا، ہمیں وائٹامن سی جو ہے وہ نیچرل وے میں کہاں سے ملے گا. تو وہ پھر اس طرف گئے، اور پھر جب گئے تو پھر آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں آپ کو سرچ کرتے ہیں مل جاتی ہیں. بالکل. تو وہ اس طرف آئے اور پھر بہت زیادہ کوئریز جو ہے وہ آنی شروع ہوئیں کہ کون سی جو جڑی بوٹی ہے وہ اس حوالے سے کارآمد ہے. تو ایک رینج ہے الحمدللہ. اینٹی وائرل جو ہمارے پاس دوائیں ہیں نا، وہ اتنی وسیع تعداد میں ہیں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے. اور صرف بات یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں جو چیز ہے، جو چیز ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے، اور مل جاتی ہے، اور اس کا ہم صحیح طور پہ استعمال کر سکیں. تشخیص کے ساتھ ساتھ پھر تجویز جو ہے وہ نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا تشخیص کی پیشنٹ کی، اور اس سے ریلیونٹ جو ہے پھر یہ جو ہمارے یہاں حکمت میں کانسیپٹ ہے نا مزاج کا، کہ مجھے پتہ ہے جی دارچینی 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مسئلہ لے کے، مجھے پتہ ہے ایک حکیم کو پتہ ہے کہ دارچینی کس کو دینی ہے، دارچینی مزاج کے اعتبار سے گرم خشک ہے. تو وہ ارریلیونٹ نہیں ہے، وہ مزاج جو ہے پوری ایک سائنس ہے. تو اس کو سمجھنا، اور اس کے لیے الحمدللہ آج ہمارے یہاں یہ ڈگری پروگرام ہے جو BMS کے نام سے ہمدرد یونیورسٹی پائنیئر یونیورسٹی ہے جو اس کو شروع کرایا. اور آج پاکستان میں کوئی 10 یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے یہاں شروع کرا چکی ہیں. بالکل بالکل. اور بریک بھی پروگرام کا حصہ ہے، اور بڑھتی ہوئی سوئیوں کی رفتار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کسی کا نہیں ہوتا، گو وہ کوئی بھی ہو، لیکن وقت اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے. اور یقیناً یہ چھاپ بہت اچھی ہے جو آج اس صورت، اس پیغام رمضان کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، بریک کی طرف تو میں بڑھ رہی ہوں، لیکن آپ نے بریک میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اپنے کامنٹس دینے، اپنے فیڈ بیک دینے، اپنی رائے دینی ہے، جس کا بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے ہمیں. اور ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے info@iqra.tv. تو اسٹے ود اس، کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پیغام رمضان میں. ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا ذرا، بچپن میں جب غزوات ہوا کرتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا رول ادا کرتی تھی اس وقت؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنس تخلیق فرمائے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. مرد کی جو فزیکل حیت ہے نا، جسمانی حیت، وہ عورت سے مختلف ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، بہادر بنایا. عورتیں بھی بہادر ہوتی ہیں، لیکن میں فزیکل اعتبار سے بات کر رہا ہوں. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا مادہ رکھا ہے. اسی لیے آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہاسپٹلز میں اگر آپ جائیں نا، تو میل سے اگر کمپیئر کیا جائے تو فیمیل نرسز ہمیں زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ جس طرح پیشنٹس کو نرس ٹریٹ کرتی ہے ویسے ایک جو میل ہوتا ہے وہ ایسے ٹریٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیمیل کے اندر وہ ایک مادہ رکھ دیا ہے. وہ جو خیال رکھتی ہے، وہ جو ایک ٹریٹمنٹ کرتی ہے، وہ اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اچھا، یہاں میں مفتی امتیاز صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی، حضرت فاطمہ الزہرا ایک وہ ہستی، ایک وہ خاتون جنہیں شرم و حیا کا پیکر کہا جاتا تھا. بہت سارے لوگ گو کہ مسلمان ہیں، اور لیکن مرد حضرات یا خواتین، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دور جہالیت میں آج بھی زندہ ہیں، آج بھی اتنا علم نہیں رکھتے، صحیح علم نہیں رکھتے. نبی کی بیٹی، اور ہم یہ آج کے دور میں بھی ماڈرن ہو کے بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا ایک الگ سمجھا جاتا ہے. ہمیں ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ بالخصوص مردوں کو فوقیت دی جاتی ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے عورت سے. یہ میں بالکل گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہی ہوں. بینگ اے مومن، بینگ اے مسلم، جن لوگوں کو جن چیزوں کو پڑھنا چاہیے تھا ہمیں اور ہم سب کو، یہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا ایک ایسی مثال ہیں جو عورتوں کے لیے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو کیا سیکھنا چاہیے کہ عورت کا ایک اصل رتبہ کیا ہے؟ بچیاں پیدا ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ نسلیں مردوں سے چلتی ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی تو کیا مطلب کیا شان، بیٹیوں کے والد. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. نہایت ہی عمدہ سوال کیا ہے. دیکھیے، اسلام ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے نازل کیا. وہ اس کی اوریجنل حالت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. جب ہمارے پاس قرآن کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم اس سے وہ مطالب، وہ مفاہیم لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، تو وہاں سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں. دیکھیں، خواہشات کی بنا پر آپ اگر اس سے معنی اور اپنے مطلب کی چیز لے لیں گے اور باقی جو اس کی اوریجنل حالت تھی، جو اس کی اصل تبلیغ تھی، جو اس کا اصل میسج تھا، اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر تو ہم میں اور وہ پرانی امتوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا. بالکل، جس اسلام کو سے جو پہلے. چاہیے ہوتا تھا، جس کو جو چاہیے ہوتا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیتا تھا، اور جس کو جو برا لگ رہا تھا، جس کو لگتا تھا کہ یار یہ بات اس پہ میں عمل نہیں کر پاتا، وہ اس کو ریموو کر دیتا تھا وہاں سے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور اس کی پرورش کی اس نے، حتیٰ کہ ان کو جوان کر کے ان کو شادی کر کے رخصت کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. کیا بات ہے، کیا بات سبحان ہے، اللہ، کیا بات سبحان ہے. اچھا، حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکیم صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نزلہ زکام بڑی جلدی ہو جاتا ہے جو ہم آج کل گزار رہے ہیں. یہ آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے، ہمیں بھی کچھ مسائل ہیں، بالکل، ہمارے بالکل. ویورز کو بھی ہوں گے. حکیم صاحب، نزلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جو کہ ابتدائی طور پر طبی امداد ہو جو؟ اچھا، ہم اپنے انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں، اور ویسے بھی کہ ایک اصطلاح ہے الرجی. کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہو گئی، چھینکیں آنی شروع ہوئیں، پانی کی طرح نزلہ بہنا شروع ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی، تو اس کا تعلق انوائرمنٹ سے بھی ہے. تو وہاں روٹ کاز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں جہاں دھول مٹی ڈسٹ بہت زیادہ ہے، آپ سانس کے ساتھ انہیل کرتے وہ باریک باریک ذرات، اللہ تعالیٰ نے یہ پاؤچز بنائے ہوئے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، وہ یہاں جمع ہو جاتا ہے. اور ایک قدرتی طریقہ اور واحد طریقہ ہے اس کو نکالنے کا، اور وہ ہے کہ ہلکی سی حرارت ہوگی، چھینکیں آئیں گی اور وہ نکل جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فوراً اینٹی الرجی کھائی اور اس کو سبسائڈ کر دیا، اس کو روک دیا. وہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، ہوتے ہوتے پھر وہ پیچھے حلق میں گرنا شروع ہوتا ہے. کھانسی آتی ہے، ہم نے کف سیرپس لیے، اس کو دبا دیا، اور آخر میں کا جو اینڈ پروڈکٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ استھما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، شہد زبردست قسم کی ایک ایسی چیز ہے جو ان چیزوں سے ہمیں بچا سکتی ہے. وائٹامن سی نیچرل فارم میں، جب بھی یہ سیزن آتا ہے اورنجز کا اور یہ ساری چیزیں، وہ آپ جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس کو بھرپور اس کا استعمال کریں. پھر اسی طرح یہ جو پنک سالٹ ہے، اس سے میری پریکٹس ہے، میں تاکید کرتا ہوں جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بار بار نزلہ زکام سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، کہ پنک سالٹ جو ہے وہ آپ باٹل میں رکھ لیں اور اس سے ناک صاف کریں اور غرارے کریں. تو یہ پیٹرن جو ہے وہ آہستہ 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 اس پیسج کو بھی کھولتا ہے، اس انفلیمیشن کو بھی دور کرتا ہے جو پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اور پھر سکون والی ایک کیفیت جو ہے وہ. اچھا، ایک سردی کا اگر ماحول ہے، سردی ہے، اور اس کے اندر جو یہ تو آپ نے دھول مٹی کے حوالے سے بتایا، تو میں سردی کے حوالے سے اگر پوچھ رہا ہوں کہ سردی ہے ماحول میں اور نزلہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے ٹریٹمنٹ؟ ہاں، ٹریٹمنٹ جو نمک والا ہے وہ تو بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ سنمن ہے جس کو ہم دار چینی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شہد ملا کے اور اس کو قہوے کی شکل میں یا ویسے ہی آپ اس کو استعمال کر لیں. پھر باہر ممالک میں اکثر پیشنٹس بات کرتے ہیں جی وہاں بہت شدید سردی ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے. تو اسپیشلی بچوں کے لیے تو لونگ اور دار چینی کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ لے لیجئے، کوئی 5 گرام، اور اس کو جو ہے وہ 1 پاؤ
تقریباً شہد میں مکس کر کے، اور آپ جو ہے وہ صبح شام تھوڑا تھوڑا، تو اس سے جو ہے وہ امیونٹی جو ہے وہ ایک بوسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، حرارت مینٹین رکھتا ہے باڈی کی، اور آدمی بہت ساری اس طرح کی عوارضات سے جو ہے بچ جاتا یعنی سردی میں ہمارے لیے یہ ہے. ہے. یہ والا ٹاپک. مجھے لگ رہا تھا اب نعمان آپ سے کلینک کا ایڈریس لینے والے ہیں اور کنیکٹنگ ویدر بہت افیکٹ کرتا ہے. اچھا یہاں پہ حکیم محمد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا حکمت میں تمام طریقے کی بیماریوں کا علاج موجود ہے یا کہیں حکمت جو ہے وہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں؟ اچھا اس میں پھر میں آپ سے ایک کاؤنٹر سوال کروں گا کہ آج ایلوپیتھک سائنس جس نہج پہ پہنچ گئی ہے تو کیا وہاں ہر چیز کا علاج ہے؟ ہاں لیکن ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں نارملی ایسا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ ٹرائی کیا جاتا ہے. نہیں، آپ نے 2 ٹیبلٹ سے کوئی چیز اسٹارٹ کی اور پھر آپ 20 تک پہنچ گئے تو علاج نہیں ہے، جسٹ یہ آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج تو نہ ویسے تھا نہ اب ہے. جب تک ہم کلوز ٹو نیچر نہیں ہوں گے نا، جی ہاں، اس وقت تک ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے. ہمارے یہاں یہ بہت ضروری ہے اس فورم سے یہ بات بتانی کہ یہ جو ریفائنڈ فوڈ ہے، یہ جو چینی کا استعمال ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جی ایم اوز، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم جو ہم آج کل جس کا اناج ہم کھا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کر ہماری اوور آل ہیلتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ڈیٹیریٹ کر رہی ہیں. تو ہم آج ویسٹ میں چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں. ان کے یہاں کاؤنٹر پہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، یہ جی ایم او ہے یا یہ آرگینک ہے یا یہ جو ہے نان جی ایم او ہے. تو وہ اس میں وہ ایکسپینسو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے پیشنٹس کو بہت سارے لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے اب وہ ایک سلوگن دیا ہم نے کہ گارڈن ان اے بیلکنی، صحیح، کہ اپنی سبزیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ گھر میں خود اگائیے اور کر سکتے ہیں. بڑا آسان ہے ان چیزوں کو کچن گارڈننگ تو ایک الگ ہی مزہ ہے، ایک مزہ ہے اس کا، نیچر. ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹلی. میں نے گیلری اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں فلیٹس بہت زیادہ ہیں ہاں، تو جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو آپ یہ کام وہاں بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل بالکل. شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور کچن گارڈننگ کی بات ہو رہی ہے تو بہت کوئی مجھے مطلب ایسا ہے کہ شاید وہ جو پیپر کپ ہوتے ہیں اس تک میں ہرا دھنیا لگانے کی کوششیں، اور بڑی پتہ ہے آپ جب آپ نے بھی کی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی، میں اپنا ہی بتا رہی ہوں. میں نے اسٹرابری کے پلانٹس لگائے اور جب آپ یہ ایک الگ ایکسپیرینس ہے جب آپ کے گھر میں آپ کے گھر کا کڑی پتہ، آپ کے گھر کا اوریگینو، بیزل، جب آپ وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی مہک، ایک الگ ہی خوشبو اور ایک الگ محبت ہوتی ہے. اور پودے جو ہیں وہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. جتنا آپ کلوز ٹو نیچر ہوں گے میرے خیال سے اتنا آپ کے اوپر ایک آرٹیفیشل مواد، ایک آرٹیفیشل لبادہ جو ہے وہ دور رہے گا. ہم جو کھاتے ہیں در حقیقت ہم وہی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے اور اسی طرح گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ذمہ داری بنتی ہے میری اور ڈیوٹی بنتی ہے آپ کی، کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بریک پہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اپنے فیڈ بیک دینے ہیں جو کہ info@iqra.tv. اسٹے ود اس، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پیغام رمضان میں. ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حکمت کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رول ماڈل بنا کر آج کی خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک والدہ جو اپنے بچوں کی گرومنگ کرتی ہے نا تو اس سے ایک معاشرے میں بہت بڑا نکھار آتا ہے. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کو پڑھانا یعنی ایک میل کو پڑھانا صرف اس ایک بچے ہی کو پڑھانا ہے، اور ایک بچی کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کی بات کریں تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے شہزادوں کی تربیت
اس انداز میں کی ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی کو اگر کچھ سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کا انداز ایک ایسا نرالا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہرٹ نہ ہو. نہ صرف شہزادوں کی بلکہ شہزادی کی بھی تربیت اسی طرح کی. شہزادے کی دیکھیں، ایک واقعہ میرے سامنے آتا ہے کہ حسنین کریمین ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک شخص وضو بنا رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص وضو غلط بنا رہا ہے، وضو بنانے میں کوئی رکن رہ جاتا ہے اس سے، تو وہ ڈائریکٹ اس کو ٹوکتے نہیں ہیں کہ آپ نے یہ رکن چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وضو بناتے ہیں، آپ دیکھیں ہم غلط تو نہیں بنا رہے. تو جب وہ وضو بناتے ہیں تو وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ وضو بنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں نمایاں نظر آتی ہے. بے شک. یہاں پہ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بڑے مسائل ہیں آج کے دور میں عورت کو، کچھ در حقیقت ہمارے ماحول میں معاشرتی طور پہ کچھ چیزیں کمپلسری کر دی گئی ہیں، اور اگر ہم اس طریقے سے نہیں چلتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہے، مالی معاملات بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، فائنینشلی بھی. کیا پیمانہ ہے جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مطلب ایک ایسا ذکر، ایک ایسی خاتون جو شرم و حیا کا پیکر ہیں، جیسے کہ میں نے بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی عورت میں، اگر ایک آج کی عورت انہیں پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو کیا پیمانہ ہوگا؟ دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی لائف انہوں نے گزاری ہے کہ اگر عبادات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ تیری رات کم پڑ گئی، یعنی عبادات میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں. اور اگر تربیت اولاد میں دیکھیں تو وہاں بھی ان کا ہم پلہ ہمیں کوئی نہیں ملتا. بے شک. اور پھر حیا اور پاک دامنی کے دائرے میں ہم رہ کر دیکھیں تو انہیں ان سے بڑھ کر ہمیں کوئی پاک دامن عورت نہیں ملتی. بے شک بے اور یہ شک. وہی فاطمہ الزہرا ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ علی جب میں اس دنیا سے چل بسوں نا تو میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا، اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پرائے مرد کی نظر مجھ پہ پڑ جائے. پوری زندگی مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد کسی شخص کی نظر جو غیر ہو مجھ پر پڑ جائے. کیا بات ہے، کیا اور بات ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جبریل صدا لگائے گا کہ غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں پست کر لو اے اہل ایمان، شہزادی آ رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کا پروگرام بالکل اختتامی مراحل میں ہے، تو میں جاننا چاہوں گا حکیم صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں ہمارے ویورز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر؟ جی، اس پلیٹ فارم سے آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے میں ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ صحت کے معاملے میں اب کمپرومائز کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ ہم جس اسٹیج پر ہیں، جس طرح ہماری صحت جو ہے وہ دن بدن کمپرومائز ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کلوز ٹو نیچر ہو جائیں اور کوشش کیجئے کہ جو معیار ہیں، مثال کے طور پہ قرآن شریف میں جو ہے وہ اس حوالے سے ایک آیت ہے جو کہ کرائٹیریا بن سکتی ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. تو یہاں کسی چیز کو منع نہیں کیا جا رہا، جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ سب استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک لمٹ میں. صحیح. آپ بھی کچھ ایک چھوٹا سا پروگرام کے اختتام پر دے دیں پیغام ہمارے ناظرین کو. بس میں جاتے ہوئے ایک ہی پیغام دوں گا، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا. بے شک، اور اسی میں ہماری بخشش ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ حکیم صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آپ کی آمد یقین ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور یقیناً
یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے بشرط زندگی، اور اسی وعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ اگر زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے ایمی خان کو اجازت دیں۔ اور ناظرین، آج کی نشست سے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو آج کی نشست سے اجازت دیجیے۔ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پر یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اور نعتیہ اشعار کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھل، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تن میلا میرا میں میلی تن میلا میرا کرپا کرو سرکار، نظر کرم سرکار، پاپ کی گٹری سر پہ اٹھائے، میں پاپ کی گھٹری سر پہ اٹھائے آئے ہوں تمہارے دعا، نظر کرم سرکار، مورے کی بھیا بیچ ببے میں کشتی ڈوب نہ جائے، یا رسول اللہ، مورے کی ویا بیچ ببے میں کشتی ڈوب نہ جائے، تیرا ہوں تو میری خبر لے آقا، تیرا ہوں تو میری خبر لے آقا، تیرا ہوں تو میری خبر لے، کون لگائے پار، نظر کرم سرکار، اور کچھ تو میری اب آس بندھا دو، تن من ہے بے چین، روتے روتے رتیاں بیتے، روتے روتے رتیاں بیتے، کب ہوگا دیدار، نظر کرم سرکار۔